بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کر لینا۔ بت کو بولتا دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی تھی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بےہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں گے۔ لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے، ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا دین سچا دین ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا، اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ، خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو تو تم دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہراؤ گے۔ اے کافروں، بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں، مجھے معین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے، میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں، میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے بےہودہ الفاظ کہے ہیں۔
وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا ہے۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ رکانہ بن عبد یزید نامی ایک خوبصورت بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ پٹخ کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے بہت ہی بڑے تکبر لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی، وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے، نعوذ باللہ۔ مکے کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ اوہو، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا؟ سبت نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رجانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اپنے سے کمزور سے لڑنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ ناظرین، مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ نے جو شہادت پیش کی وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے کرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم، تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجی اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کے للکارنے کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو تم اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکے میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواریں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔
عرب کا سب سے طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ ہجوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پھر پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہواؤں میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہ اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس شخص نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاز سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی۔
پھر ابو بکر، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یکے بعد دیگرے آئے، تب بھی یہ بجاتی رہی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خاتمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان جب بھی ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں لے گیا۔ جب وہ اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے میرا نام سن کر فرمایا، واہ واہ، عبداللہ کے کیا کہنے، وہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ کیسا اونٹ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو میں اسے فروخت کرنے کے لیے بازار میں لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس ڈر سے اس کا خیال رکھا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کا خیال رکھو۔ اب تم اس اونٹ کو فروخت کرنے کے بعد اپنی اصل رقم خود رکھو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کرواؤ۔ مروہ بن مقتل ایک سید حسنی قاہرہ میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت نے سلائی بھروا دی تھی، جس کے صدمے سے دماغ پک گیا اور پھول گیا اور بدبو دے اٹھا تھا اور آنکھیں بہہ گئیں اور بیچارے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک عرصے کے بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا اور روضہ اطہر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زار بیان کیا، اور جب وہ سوئے تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر پھیرا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ طیبہ میں اس بات کا شہرہ ہو گیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آنکھوں کو درست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہی نہیں۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھے تھے اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا ہے، تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نادم ہوا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا کہ یہ خود کھا رہے ہیں، مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے دیا اور اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک اس نے کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔ عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربہ کار طبیب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ کئی سال تک وہ عرب میں رہا، کوئی شخص اس کے پاس علاج کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی اس سے علاج کروایا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی اور کہا کہ اس غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔
تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی ہے بجا لائے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ جب ان پر بھوک غالب نہیں ہوتی نہیں کھاتے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس پر حکیم نے کہا کہ تندرستی کا سبب یہی ہے، پھر اس نے سلام کیا اور چلا گیا۔